وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کی گھڑیوں پر ہے، اپنے اختتام کے لمحات پہ ہے، اور رمضان مبارک کی آمد ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو رمضان مبارک کی باسعادت اور اپنی رحمتوں سے بھری ہوئی گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. سلف صالحین کے متعلق کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے دعائیں کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما. ان لوگوں کو رمضان کی قدر و منزلت کا پتہ تھا، اور رمضان جب وہ گزار لیتے تو رمضان گزار لینے کے اگلے 6 ماہ تک وہ یہ دعائیں کر کے گزارتے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں، جو نیک عمل کیے ہیں، جو کام کیا ہے، اللہ روزے رکھے ہیں، قیام اللیل ہے، صدقہ و زکوٰۃ ہے، دیگر نیکی کے کرنے والے جتنے کام ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت سے نواز دے. اللہ ہم سب کو بھی سلف صالحین کے طرز پر اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندہ اس اللہ تعالیٰ کی راہ کی کوشش کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے، اس اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کی قدر کرتے ہیں اور ہم اس کی ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اس کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں. بلکہ صرف گامزن ہی نہیں کرتے، اللہ احکم الحاکمین جب بندے کی ایمانی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ رب العالمین اس کی معاونت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے لیے بے شمار انعامات رکھے ہیں، بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. مثال کے طور پر جس طرح ایک تاجر تجارت کرنے والا، اس نے اپنے لیے سال کے کسی مہینے کو، کسی مہینے کے کسی ہفتے کو اور کسی ہفتے کے کسی دن کو اس نے مقرر کیا ہے، کسی دن کا یا کسی ہفتے کا یا کسی مہینے کا، یعنی کہ سال بھر میں اس نے اپنا ایک ٹائم مقرر کر لیا کہ یار اس دن میں نے بیٹھ کے اپنا سارا پورے سال کا حساب رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا کیا ہے، گیا کیا ہے، بچا کیا ہے، نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، سب کچھ اس نے اپنا دیکھنا ہے. رب العالمین نے بھی اسی طرح مومن بندے کے لیے چند مواسم بنائے. موسم کہتے ہیں ایک، اور مواسم کہتے ہیں اس کی جمع کو. ان تمام مواسم میں سے رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، مومن بندوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے، بچے بوڑھے جوان سب کے لیے رب العالمین نے ایک موسم رکھا ہے کہ جو رحمتوں سے بھرا ہوا، جو اس کی برکتوں سے لبالب، جو اس کی مغفرت دینے کے لیے آیا، جو اس کی بخشش دینے کے لیے آیا. حضرات، وہ مہینہ جس کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں، یہ وہ ماہ رمضان کہ جس کی آج ہم ایک دوسرے کو بشارتیں اس انداز میں دیں گے، آج یا کل میں یا جس دن رمضان کا چاند نظر آنے والا ہوگا یا چاند نظر آ جائے گا، ہم اپنے واٹس ایپ پہ، ہم اپنے فیس بک پہ، ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں ان پر ہم مختلف طرح کے میسیجز دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے چاند کی مبارک سب سے پہلے کسی کو دی، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. حضرات، یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے اوپر یہ بہتان عظیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے چاند کی بشارت کے حوالے سے
یہ کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دی اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اس کو جنت کا ٹھکانہ دے گا، بلکہ جو کرنے والے کام ہیں ہم نے اس طرف آنا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کی آمد ہوتی، رمضان کا آغاز ہوتا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے، ان کو خطاب کرتے، ان کو باز کرتے ہوئے درس دیتے۔ آقا علیہ السلام کہتے جاءکم شہر رمضان، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت اخری ابواب الرحمہ، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس مہینے کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وفی روایت اخری ابواب السعیر، ایک دوسری روایت میں ہے کہ بدبختی کے جتنے دروازے ہیں اللہ ان سب کو بند کر دیتا ہے، وتصفد فیہ الشیاطین، رب العالمین اس مہینے کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد سے اس مہینے کے اختتام تک شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اتنا رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رب کی رحمتوں کے نزول دن رات رمضان کی ایک ایک گھڑی میں ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم خیرہا، جو بندہ اس رات کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا گویا کہ وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ حضرات مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو آج اپنے اندر اس سوچ کو لے کے جانا ہے، اس سوچ کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے، پیدا کرنا ہے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ کہ جس میں رب کی رحمت بھی مل رہی ہے، رب کی مغفرت بھی مل رہی ہے، رب کی طرف سے بخشش بھی مل رہی ہے، جہنم سے آزادی بھی مل رہی ہے، جنت کا داخلہ بھی مل رہا ہے، شیاطین کو بھی جکڑ دیا جا رہا ہے۔ رب العالمین نے اس کے راتوں کو بھی افضل بنا دیا، اس کے دنوں میں بھی رب نے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کر دیے۔ جب یہ رب نے میرے اور آپ کے اوپر اتنے بڑے انعام کر دیے تو پھر میں اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے، اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے ناطے پھر ہمیں اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے کہ کون سے ایسے عمل ہوں گے کہ جن عملوں کو کر کے ہم اس مہینے کو اپنے لیے فروٹفل بنا سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اس کو کامیاب سے کامیاب تر کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اس رمضان سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں۔ رمضان تو ہماری زندگی میں آیا، پچھلے کئی رمضان ہم نے گزار دیے ہیں، رمضان آیا اور چلا گیا، ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، وہ والی تبدیلی نہیں جڑے تبدیلی کے نعرے لگے سی، وہ والی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جو تبدیلی ہمیں قرآن نے دی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے دی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو اصل میں مدینے کی ریاست تھی، جو اصل میں مکے کی ریاست تھی، جو اصل میں اسلام کی ریاست تھی، جو اصل میں دین کی ریاست ہے، جو اصل میں مسلمانوں کی ریاست ہے، میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات ہم نے اپنے اندر وہ چینجنگ لے کے آنی ہے تاکہ یہ والا رمضان نہ جانے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کیوں جی؟ پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، تو آئیں پھر کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ کرنے والے کام ہیں جو سیکھنے کی، جو سکھانے کی ضرورت ہے۔ کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے میں اور آپ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کیسے میں اور آپ رب کی رحمتوں کو لے سکتے ہیں، کیسے میں اور آپ رب کی مغفرت اپنے لیے کروا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے لیے جہنم کی آزادی کا اعلان کروا سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور وارث بنا سکتے ہیں، کیسے ہمارے رمضان کے دن اور کیسے ہماری رمضان کی راتیں گزریں تو ہم رب کے مقرب اور محبوب ترین بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے کام ہم نے رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے نماز، ہم نے قرآن کی تلاوت، ہم نے قیام اللیل نماز تراویح، ہم نے صدقہ و زکوٰۃ، ہم نے فطرانہ، اور اس کے بعد ہم نے آخری عشرے میں اعتکاف۔ حضرات آپس میں ہمدردی، سلوک، اتفاق، اتحاد، لڑائی سے کنارہ کرنا، گالی گلوچ سے کنارہ کرنا، یہ سارے کام کرتے ہوئے ہمیں جو ان سارے کاموں کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ معاملت کرنی ہے۔ آپ کسی کو راشن لے کے دے رہے ہیں، آپ کسی کو روزہ رکھوا رہے ہیں، آپ کسی کو افطار کروا رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ لباس کی مد میں تعاون کر رہے ہیں، آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ نیکی کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، حضرات یاد رکھیے گا اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے نا تو آپ کا وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ رد ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص بنانا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ہم نے ان میں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔
ان سارے کاموں میں اگر ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں گے تو یقین جانیے ہمارے دن بھی رحمتوں میں، برکتوں میں، رب کی مغفرت میں، رب کی بخشش میں، اور راتیں بھی اسی انداز سے گزرنے والی ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کی جو قبولیت کی شرائط بیان کی ہے نا، ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اگر اس کا ارادہ، اس کا مقصد، اس کی نیت رب کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کا وہ عمل ضائع ہے. اگر انسان اس اندازے سے کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ یار مجھے دنیا میں شہرت نہیں چاہیے، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے چہرے کی خوشنودی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرے رب نے مجھے دیا تھا، میں نے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے. میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. جب یہ ارادہ ہوگا، جب یہ مقصد ہوگا، اللہ کی قسم آپ کے اس عمل میں اخلاص ہے اور آپ کی نیت بھی اچھی ہے. اور جب نیت اچھی، گاڑیاں پیچھے اکثر کی لکھا ہوتا ہے نیت صاف ہے منزل آسان، نیت صاف تو منزل آسان. اکثر گاڑیوں کے پیچھے کچھ محاوراتی جملے لکھے ہوتے ہیں جن میں بہت سارے اسباق بھی ہوتے ہیں. کہیں تو پیچھے سے بڑی پیاری میری شعر و شاعری بھی ہوئی ہوتی، بندہ ایک بڑی پڑھ لینا تو شعر تو لا کے پیروں تک معطر ہو جاتا ہے. انہوں نے طرف دھیان نہیں کرنا، جو سیکھنے والی باتیں نا وہ ہم نے سیکھنی ہے. اچھا جی، میرے اور آپ کے ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل کا راز کیا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو اعمال کرتے ہیں نا اس کی مثال دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی انما الاعمال کالبیاء، عملوں کی مثال برتنوں کی مانند ہے. انسان مومن بندہ، مسلمان بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کی مثال کالبیاء، ایک برتن کی مانند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاذا فاض اسفل فاض اعلی، برتن صاف ہوتا ہے، آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے وہ صاف ہی رہے گی، گندی تو نہیں نہ ہوگی. برتن صاف ہے، برتن پاک ہے، آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں وہ پاک صاف ہی رہے گی، وہ گندی نہیں ہوگی. وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلَ فَسُدَ عَلَى، اور جب وہ برتن گندا ہو اس میں بلا ہی آپ کوئی اچھی چیز ڈالیں وہ اچھی رہے گی، وہ بھی گندی ہو جائے گی. برتن صاف ہے مطلب ہمارے اعمال میں اگر اخلاص، ہماری نیت میں اگر رب کی رضا شامل ہے تو ہمارا عملوں والا برتن صاف ہے. پھر آپ کوئی چھوٹا کام کریں یا بہت بڑا کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ نے اس کو شرف قبولیت سے نواز دیا. لیکن اگر آپ کی نیت میں ریاکاری ہے، نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے اور آپ کا وہ عملوں والا برتن گندا ہے، بدبودار ہے، آپ کوئی بھی عمل کریں گے جبکہ آپ کا ارادہ رب کو راضی کرنا نہیں ہے، دنیا میں شہرت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مثال دی ہے، اس مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو درست رکھنا، اپنے اخلاص کو ہم نے برقرار رکھنا. اسی لیے سلف صالحین کو یہ راز ملا، سلف صالحین کو یہ راز ملا. بیٹا باپ سے پوچھتا ہے اے میرے ابا جان ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، صحابہ اکرام کے اندر کون سی ایسی بات ہوا کرتی تھی کہ ان کی گفتگو میں، ان کی گفتار میں، ان کی کردار میں مٹھاس ہوا کرتی تھی. وہ بات کرتے تھے تو بات دل و دماغ کو ایسے اثر انداز کر جاتی تھی، ان کی بات دل میں بھی ہوتی تھی، دماغ میں بھی اثر انداز کرتی تھی. اے میرے ابا جان ذرا بتائیے تو صحیح، صحابہ اکرام آخر کون سے ایسے عمل کرتے تھے؟ باپ کہتا ہے تجھے نہیں پتا؟ بیٹا کہتا ہے نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو نہ پوچھتا. باپ جواب دیتا ہے لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهُ اللَّهِ، اے میرے بیٹے ان کی باتوں میں اثر اس لیے ہوتا تھا، ان کی باتوں میں مٹھاس اس لیے ہوتی تھی، ان کی باتیں دل پر اور دماغ پر اثر انداز اس لیے ہوتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ ان کی گفتگو کو سنتے جائیں سنتے جائیں. اس وجہ سے لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ان کا ارادہ، ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. آج ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کو لے لیں، بڑے سے بڑے عمل کو لے لیں، اگر میری اور آپ کی نیت میں فطور ہے نا، دنیا کی جھوٹی شہرت ہمارا ٹارگٹ اور مقصد ہے، تو سمجھ لیں کہ ہمارا عملوں والا برتن گندا ہے، ہمارا ارادہ ہی رب کو راضی کرنا نہیں ہے. جب میں ایک چھوٹی سی نیکی کر لوں، ایک چھوٹا سا عمل کر لوں اور میرا ارادہ یہ ہو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کو وہ تمہارا چھوٹا سا عمل بھی اتنا پسند آئے گا کہ وہ تمہارے ایمان کی گواہیاں دے گا، فرشتوں کے اندر تمہارے لیے اعلان کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی، اپنی نیتوں کو اخلاص میں کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت خالص کرنی ہے، نیت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہوگا تب ہی جا کے بات بنے گی. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور پوائنٹ نوٹ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ اپنے نبی کی امت کی مدد اس وقت کرے گا جب ان کے اندر یہ تین عمل موجود ہوں گے. کیوں جی ہم نبی کی امت ہیں کہ نہیں؟ آج پریشان ہیں کہ نہیں؟ مہنگائی، جو چیز بھی لینے کے لیے جائیں آگ لگی ہوئی ہے،
ریٹ آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. آج رحمتوں سے مایوسی دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آج رب کی برکتیں چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن خوش نصیبی ہے ایمان والوں کے لیے کہ اگلا مہینہ آ رہا ہے, اس میں رب کی رحمتیں بھی ہیں, رب کی برکتیں بھی ہیں, رب کی بخششیں بھی ہیں. رب نے جہنم سے آزادی کے اعلان بھی کرنے ہیں, جنت کے داخلے کے اعلان بھی کرنے ہیں, اپنے مقربین لوگوں میں ہمیں شامل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا حاکمین اس امت کی مدد اس وقت کرے گا جب یہ 3 کام کریں گے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ جب یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے, ایک دوسرے کے لیے دعا. افسوس ہے آج میں اپنا محاسبہ کروں ذرا, آپ اپنے گریبان میں جا کے. آج میں اس طاق میں رہتا ہوں کہ فلاں بندے کی کوئی نہ کوئی بات میرے ہاتھ سے چڑھ جائے, فلاں بندے کا کوئی عیب مجھے پتا چل جائے, فلاں بندے کی کوئی غلطی میرے ہاتھ آ جائے, میں اس کے چرچے کر کے اس کو بدنام کر کے رکھ دوں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کرو کہ اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی, رب کی برکتوں کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو گے, جب نمازوں کی حفاظت کرو گے اور تمہارے اندر اخلاص موجود ہوگا, یہ 3 کام تم کرنا شروع کر دو, رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا, رب تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا. آج ہم کسی کی بات کو پردہ پوشی میں رکھ نہیں سکتے. بات پتہ کیا ہے, اگر کسی کے اندر کوئی عیب نظر آتا بھی ہے نا, اصلاح کا طریقہ ہے اس کو سائڈ پہ لے کے جائیں, اس کی بھی عزت نفس ہے. ایک طریقہ یاد کر لیں, ایک طریقہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, دوسروں کی عزت کا دفاع کیسے کرنا ہے, دوسروں کی عزت کو اپنی عزت پر کیسے ترجیح دینی ہے, اس کو سائڈ پہ لے کے جائیں, اس کو بھائی بیٹا کہہ کے جس طرح بھی آپ اس کو مخاطب کریں, جو اس کے اندر آپ نے خامی دیکھی ہے اس کو بیان کریں, اس کو کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے, آپ اس سے رک جائیں, اللہ بھی ناراض ہے, آپ کی یہ غلطی اگر سب کو پتہ چل گئی تو کیا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک اپنا فرض ادا کر دیا. اس کے بعد اگلا کرنے والا کام یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تیرا بندہ فلاں خامی ہے اس کے اندر, فلاں کمزوری ہے اس کے اندر, اللہ اس کی خامی کو, اس کی غلطی کو اللہ دور کر دے, اس کے لیے کبھی دعا تو کرو. نبی علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے رب العالمین کا فرشتہ آ گیا, نبی علیہ السلام کے صحابہ پاس ہیں, اللہ کے نبی حد ہو گئی, اب تو انتہا ہو گئی, اب تو بس ہو گئی, اللہ کے نبی پر دعا کر دیں ان کے لیے. آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سوچا لو جی اب ان کا ستیہ ناش ہو گیا, اب کچھ نہیں بچے گا. نبی علیہ السلام نے نبوت والی زبان سے کیا کہا تھا, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ نہیں جانتے میرا مقام کیا ہے, میں کون ہوں, مجھے نہیں جانتے. تو اس لیے ہمیں ایک پوائنٹ دیا گیا ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے, نمازوں کی حفاظت کرنی ہے, اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے. اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. حضرات دعا کیا کریں, ایک دعا کیا کریں, یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی. اور اس دعا کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, امید ہے کہ یہ دعا کئیوں کو آتی ہوگی, نہیں آتی یا کسی کو آتی بھی ہے تو میں یہ الفاظ ادا کرتا ہوں, جن کو آتی ہے ان کی رویت ہو جائے گی, اور جن کو نہیں آتی ان کو سبق مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, دعا کے کلمات کیا ہیں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جانے انجانے میں نے تیری ذات کے ساتھ شرک کر لیا ہو, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں معافی طلب کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, اللہ احکم الحاکمین اذهب اللہ عنک الصغار والشرک وکبائر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے اس کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے, اور اللہ اس بندے کو شرک سے بھی بچا لیتا ہے, اور اس بندے کو ریاکاری سے بھی بچا لیتا ہے. یہ دعا یاد کریں, اس دعا کو کیا کریں. حضرات اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پہلا پوائنٹ, رمضان اپنے آپ کے لیے ہم نے کیسے مستفید بنانا ہے, اس رمضان سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, کیف نستفید من رمضان, رمضان ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے. سب سے پہلا کام ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے, اپنی نیت کے اندر اخلاص لے کے آنا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرا ارادہ, میرا مقصد یہ ہو کہ یار میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. دوسرا کام اپنے دل کو صاف کرنا ہے. پہلا کام کیا تھا, بولو تو صحیح, پہلا کام کی سی, ہلے ہوں سنیا سی, ہوں ہی سانو بھول گیا مسجد تو باہر جانے کے ساڈا کی حال ہوئے گا. مطلب توجہ نہیں ہے, توجہ کر کے بیٹھیں. باتیں کس کی ہو رہی ہیں, اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اگر میں اور آپ توجہ نہیں دیں گے تو کیا اللہ ہمارے اوپر توجہ کرے گا؟ بولے سے توجہ کرے گا اللہ؟ پھر اللہ میں اپنی رحمتوں میں لپیٹے گا, برکتوں میں لپیٹے گا, کیونکہ ہم اس کی باتوں کو سن نہیں رہے. توجہ کی ضرورت ہے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں, مجھے تو الحمدللہ پتہ ہے. سب سے پہلا ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے, ریاکاری سے پاک کرنا ہے, تب جا کے ہمارے چھوٹے بڑے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ قبول ہوں گے.
اگر نہیں تو سب کچھ رائے گا، سب کچھ ضائع، سب کچھ رد، ردی کی ٹوکری. اور یاد رہے رب کی ردی کی ٹوکری کا پتہ کون سی ہے؟ رب کی ردی کی ٹوکری جہنم ہے، جہنم. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسرا کام کہ جسے میں اور آپ اپنے رمضان کو اپنے لیے مستفید بنا سکتے ہیں، فائدے مند بنا سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے، چلا جائے، میں جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہ گیا، کچھ تبدیلی نہیں آئی. دوسرا کام اپنے دل کو پاک صاف کر لیں. کس چیز سے پاک صاف کرنا ہے؟ اپنے دل کو کس چیز سے پاک صاف کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اپنے دلوں کو پاک صاف کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنگ وہ تو لوہے والی چیز کو نہیں لگتا. نبی صاحب نے فرمایا ہاں لوہے والی چیز کو لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے والی چیز کو زنگ لگ جائے تو اوزار ہیں، آلے موجود ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ریک مار موجود ہے، اس کو رگڑیں گے وہ صاف ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کو کیسے صاف کریں، اس دل کے زنگ کو کیسے اتاریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاوت القرآن و کثرت الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. جب یہ دو کام تم کرنا شروع کر دو کہ اللہ تمہارے دل کے لگے ہوئے زنگ کو اتار کے رکھ دے گا. دلوں کے زنگ کو ہم نے اتارنا ہے، اپنے دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. کن کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ کینے سے اپنے دل کو پاک کریں، عداوت سے، حسد سے، چغلیوں سے، غیبتوں سے، ہر قسم کی نفرت سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی شرارت سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے وہ کام جو دین اسلام کے اندر منع کر دیا گیا اپنے دل کو اس سے پاک صاف کریں تاکہ رمضان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیف تستقبلون رمضان، کہ تم لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال خلال رمضان وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہ ہم رمضان کا استقبال اس انداز میں کرتے تھے، اس انداز میں کرتے تھے کہ رمضان آ جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی دوسرے ساتھی کے بارے میں اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی حسد بغض عداوت موجود ہو. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیتے تھے، ایک ذرہ برابر بھی کسی کا کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوتا تھا، کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور عداوت نہیں ہوتی تھی. یہ ہے رمضان کا استقبال، یہ ہے مہمان کی آمد کا مزہ. ایک وقت ہوتا تھا، آج سے کوئی 10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، رمضان جیسے جیسے آ رہا ہوتا نا چہروں پہ ایک رونق نظر آتی تھی، خوشی کے اثرات نظر آتے تھے، اور لوگ گھروں میں تیاریاں نظر آتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. کیوں جی؟ ایمانداری سے بتائیے گا اب وہ ساری رونقیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اب ہمیں آئی فون کی تو فکر ہوتی ہے کہ نیو ماڈل کب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سیمسنگ گلیکسی اس کا ماڈل کون سا آ رہا ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب اور موبائل کے جتنے بھی نیٹ پیکیجز ان کے متعلق تو ہمیں سارا کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے سانوں کی پتہ ہے تو مولوی کا کام ہے. اپنے دلوں کو پاک کریں. آج کا دوسرا سبق، سب سے خوبصورت مومن کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، اپنے آپ کو ایمان میں داخل کر لیا، ایماندار بن گیا، نیک کام کیے. اللہ کی نظر میں سب سے خوبصورت مومن کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کل مخموم القلب صدوق اللسان، سچ بولنے والی زبان اور ہر مخموم القلب دل. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو محبوب ترین لوگوں میں شامل کیا گیا. سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان، سچ بولنے والا، یہ تو بات سمجھ آ گئی، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا هو التقی، وہ ہے مخموم القلب جس کے دل میں رب کا ڈر ہو، والنقی جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، الذی لا اسم علیہ، ایسا دل کہ جس میں گناہ نہ ہو، الذی لا اسم علیہ. آج ہمارا یہ دل کا لوتھڑا سیاہ ہو چکا ہوگا گناہوں سے، دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں اور رات کو غفلت کی چادر لے کے سو جاتے ہیں. کبھی ہماری زبان پر استغفر اللہ اس کے کلمات نہیں آئے، کبھی میری آنکھوں سے رب کے عذابوں کو یاد کر کے رونا نہیں آیا، کبھی میں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ اسی طرح کی گندی زندگی لے کے اگر آج رات ہی آج دن میں مر گیا کس منہ سے رب کا سامنا کروں گا. فرمایا کہ مخموم القلب وہ ہے جو تقوی رکھنے والا، جس کے دل میں گناہ موجود نہیں ہے، والذی ولا یغنی ولا غل ولا حسد، جس کے اندر بغاوت نہیں ہے، جس کے اندر غل نہیں ہے، جس کے اندر حسد نہیں ہے. یہ ہے مخموم القلب، اور ایسا دل رکھنے والا انسان رب کا محبوب ترین مومن بندہ ہے. اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد. کیا نام ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں. صرف آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ آپ لوگوں کی چاہیے. نبی علیہ السلام کا یہ صحابی ہے جس کا نام ہے سعد. 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، 30 سال کی عمر ہے اسلام قبول کیا.
36 سال کی عمر میں یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اسلام کے اندر انہوں نے کتنا عرصہ گزارا ہے؟ صرف 6 سال. میرے لیے اور آپ کی، میری اور آپ کی روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے نا صحابی کی 6 سالہ زندگی ہی کافی ہے. یہ 6 سال اسلام میں گزارنے کے ساتھ کون سے ایسے اعمال کر کے گئے ہیں کہ رب نے ان کو اتنا مرتبہ عطا کر دیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں. آج دنیا میں کوئی فوت ہوتا ہے، کسی کا کوئی عزیز اعلان کرتا ہے، مسجد کے امام خطیب کا قرآن حضرات اعلان کرتے ہیں، کسی کا کوئی میسج چودھری کرتا ہے. حضرات یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں. اللہ جو رب رحمان ہے، جو عرش کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، رب العالمین نے فرشتوں کے سردار سے اعلان کروایا. فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبریل، جاؤ جا کے میرے نبی کو یہ اعلان دو، میرے نبی کو یہ پیغام دو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے. فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے، کس کے پاس ہے؟ نبیوں کے سردار کے پاس. پروٹوکول چیک کیجئے، 6 سال میں کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ رب نے اتنے مرتبے، اتنے لیول اور اتنی بلندیاں عطا کر دی. فرشتوں کا سردار اعلان کرنے کے لیے، پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کر لیا گیا، وہ فوت ہو گئے ہیں. اپنے صحابہ اکرام کے اندر اعلان کر دو. صحابہ اکرام کے اندر اعلان کر رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا، جبریل نے آ کے بتایا کہ جاؤ جا کے جبریل میرے نبی کو بتاؤ، اہتز عرش الرحمانی، سعد کی روح کو فرشتے جب قبض کر کے لے کے گئے ہیں، رب کا عرش جھوم اٹھا ہے. کون سے ایسے کام کیے ہیں 6 سالوں میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا سیطلع علیکم الآن، ابھی تمہارے اوپر ایک آنے والا آئے گا، من حاج الفج من اہل الجنہ، اس دروازے سے آئے گا. باقاعدہ دروازے کی طرف اشارہ کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے سے ابھی جو اندر آئے گا وہ جنتی انسان ہے، کسی نے دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. رب نے اس کو جنتی بنا دیا ہے، نبوت والی زبان سے رب نے اعلان کروا دیا. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اسی انتظار میں، اسی طاق میں کہ آنے والا کون ہے جس کو نبوت والی زبان نے جنت کی بشارت دے دی ہے. دروازہ کھولا، اندر آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا وہ کون تھے؟ فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، ہاتھ میں چھوٹی سی اسٹک پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس بندے کے متعلق نبی علیہ السلام نے ابھی جنت کی خوشخبری سنائی ہے وہ سعد ہیں. صحابہ اکرام ہمارے جیسے نہیں تھے، جمعے پڑھتے تھے، درس سنتے تھے تو بس سارے کچھ اتنے چھڑ کے چلے جاتے سن. نہیں، صحابہ اکرام نے فاستبقوا الخیرات والے قرآن کے اس احکام پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. صحابہ اکرام دل میں تڑپ پیدا ہوگی ہر صحابی کے دل کے اندر کہ یار یہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبوت والی زبان نے ان کو جنت کی دنیا میں بشارت دے دی. گئے ایک دو ساتھی جا کے پوچھا ہے سعد کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ ہم نے نبوت والی زبان سے تمہارے لیے جنت کی بشارت سنی ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سن لو، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، آج تک میں نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینے کو نہیں پالا. آج ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کینے، وراثت کے نام پہ کینے، دوستیوں کے نام پہ کینے، دشمنیاں. مسجد کے نمازی ایک دوسرے کی بات سننے کے تیار نہیں ہے، ایک مسجد کا نمازی دوسری مسجد والوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمارے سینے قدورتوں سے بھر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ امید کریں کہ رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے رب کی رحمتیں دینے کے لیے، برکتیں دینے کے لیے. سینہ تو تیرا پاک نہیں تو رحمت برکت جائے گی کتنے؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں نے اپنے سینے میں کسی کے بارے میں قدورت کینہ نہیں رکھا. اور دوسری بات وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. لا احسد علی احد علی شیء آتاہ اللہ ایاہ، اور آج تک میں نے کسی بندے پر رب نے جو نعمت اس پر کی ہے، مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. کسی کے پاس گاڑی آ گئی، کسی کے پاس بنگلہ آ گیا، ایک گاڑی سے 2 ہو گئی، ایک بنگلے سے 2 ہو گئے. رب دن بدن اس کو ترقی دے رہا ہے، عزت میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی مال میں وسعت ہو رہی ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ اتنے بیٹھے سڑی جان دیا ہے، اتنے بیٹھے چالت ہوئی جان. وہ دیکھو کتنے آ گیا، کتوں ہی جا رہے ہیں، دیکھو کتوں آ رہا ہے. صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبوت والی زبان نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کے فوت ہونے پر رب کا عرش جھوم گیا ہے، جس کا اعلان جبریل نے کیا، لوگوں میں نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں. حضرات یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آج تک کسی دوسرے انسان کو دیکھ کے جو رب نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا، اس کو دیکھ کے میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، کبھی میں جیلس نہیں ہوا کہ انہوں مل گیا مینوں کیوں نہیں ملا.
یہ تین چیزیں، تین عمل دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں. دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، یہ نہیں کہ اتوں خوش سے بچوں خوش، اور کسی کی نعمت جو رب نے اس کو دی ہے اس کو دیکھ کے کبھی میں جیلس نہیں ہوا. یہ تین کام نبی علیہ السلام نے نبوت والی زبان سے بندے کے لیے جنت کی بشارت دے دی ہے، جن کا نام کیا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک آخری بات، نبی علیہ السلام کو رب نے بتایا جب یہ ان کا جنازہ پڑھایا گیا 70,000 فرشتے نے ان کے جنازے میں شرکت کی. حضرات 6 سال کی عمر میں ایسے ایسے کام کر گئے کہ رب نے جبریل سے اعلان کروا دیا، نبوت والی زبان سے اعلان کروا دیا، 70,000 فرشتے نے ان کے جنازے میں شرکت کر دی، نبوت والی زبان نے جنت کی بشارت عطا کر دی، رب کا عرش جھوم اٹھا ہے. حضرات وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک صاف کیا تھا. آج کا ہمارا دوسرا جو سبق ہے کہ جس سے ہم رمضان کو اپنے لیے مستفید بنا سکتے ہیں، فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہ دوسرا سبق آج کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ دو کام جو آج ہم نے سبق کے طور پر سنے ہیں ان کو آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم احسن اور اچھے طریقے سے رمضان کا استقبال کر سکیں، رمضان سے مستفید ہو سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب